خاقان ابن خاقان سلطان ابن سلطان ابو المنصور ناصر الدین سکندر جاہ محمد واجد علی شاہ بادشاہ غازی عرف سلطان عالم عرف جان عالم۔ آج پھر ہم سلطان عالم عرف جان عالم اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کے خطوط پڑھ رہے ہیں۔ واجد علی شاہ کوئی 120 سال قبل اودھ کے تخت سے اتارے گئے تھے اور انگریزی حکومت نے انہیں لکھنؤ سے کلکتے لے جا کر فورٹ ولیم میں نظر بند کر دیا تھا۔ حکومت کا چھن جانا اور اپنے عزیز و اقارب سے بچھڑ جانا ان کے لیے بھاری صدمہ ثابت ہوا۔ گزرے ہوئے دنوں کی یاد رات دن ان کے دل میں کانٹا بن کے چبھا کرتی۔ وہ عیش و آرام کے دن رہ رہ کے یاد آتے اور وہ سرد آہیں بھرا کرتے۔ پھر جب کبھی وہ اپنی چہیتی بیوی ممتاز جہاں کو خط لکھتے تو اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے اور شاید اس طرح دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا ہوگا۔ بعد میں انہوں نے ان خطوط کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کرا لیا اور یہ کتاب ایک جلا وطن بادشاہ کی خود نوشت سوانح بن گئی۔ اس کتاب کا نام تاریخ ممتاز ہے۔ یہ کلکتے میں واجد علی شاہ کی ذاتی لائبریری میں محفوظ تھی اور اب یہاں لندن میں برٹش لائبریری میں ہے۔ آج تاریخ ممتاز کے مطالعے کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس میں واجد علی شاہ کے جو خطوط ہیں وہ سن 1856 اور 57 کے دوران لکھے گئے تھے۔ قید کے ان دنوں میں تاجدار اودھ پر جو جو کیفیتیں طاری رہیں، ان خطوط کو ترتیب وار پڑھا جائے تو وہ سب کیفیتیں جھلکتی ہیں۔ شروع میں انہیں لکھنؤ اور ممتاز جہاں کی یاد نے بری طرح ستایا۔ جس دن بیوی کا خط لکھنؤ سے آتا تھا اسی دن اس کا جواب لکھ دیتے تھے۔ چنانچہ خط کا جواب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں: نامہ عنبر شمامہ وصول ہوا۔ تمہارا تو وہ حال ہے، ہمارا بیان سنو کدھر خیال ہے۔ چہرہ ارغوانی اب زعفرانی ہے، فراموش ساری لن ترانی ہے، عیش و عشرت کہانی ہے۔ ہر دم آہ سرد بھرتا ہوں، کروٹیں لے لے کر صبح کرتا ہوں۔ دیکھنے والے روتے ہیں، منہ آنسوؤں سے دھوتے ہیں۔ شوق وصال ہر دم ترقی پر ہے، جس دم کوئی بات تمہاری یاد آتی ہے بے ساختہ لبوں پر فریاد آتی ہے۔ ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں، فلک کی طرف دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے بے مہر، اس ماہ سے اختر کو کب ملائے گا، کس روز چہرہ روشن دکھائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے حال زار پر اور مصیبت دل بے قرار پر مجھے بھی رحم آتا ہے۔ واجد علی شاہ اختر تخلص کرتے تھے، چنانچہ فلک سے ان کا یہ کہنا کہ اے بے مہر، اس ماہ سے اختر کو کب ملائے گا، کتنی گہرائی لیے ہوئے ہے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ قید و بند کے اس ابتدائی دور سے گزرنے کے بعد واجد علی شاہ کو روپے پیسے کی پریشانیوں نے دبوچ لیا۔ اس دوسرے دور میں انہوں نے ممتاز جہاں کو جو خط لکھے ان پر اسی پریشانی کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ چنانچہ خط میں انہوں نے لکھا: شکیل و جمیل ممتاز جہاں نواب اکلیل محل صاحبہ سلامت۔ 27ویں تاریخ جمادی الثانی کے مہینے میں ایک خط دستیاب ہوا۔ 500 روپوں کی رسید پائی۔ 500 روپے اور بھجوائے ہیں، اس کی بھی رسید جلد بھیجو۔ اور تمہاری والدہ کے 150 روپے اور عنایت ہوئے ہیں، اور 50 روپوں کے حساب سے تمہاری ماں کی 6 مہینے کی تنخواہ 300 روپے اور آتے ہیں۔ اب 6 مہینے تک کچھ نہ دوں گا، یا تم مہینے مہینے انہیں دینا یا اکٹھا حوالے کرنا، جیسا مناسب سمجھو، اور رسیدیں جلد بھجواؤ، اور خرچ اس زمانے کے موافق بہت سنبھل کے اٹھانا، خبردار اسراف نہ ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں فورٹ ولیم میں واجد علی شاہ کا سب سے بڑا مشغلہ دوست احباب کو خط لکھنا اور ان کے خط موصول کرنا تھا۔ فرصت کا دور تھا، عزیز و اقارب اور مصاحبین انہیں اکثر خط لکھا کرتے ہوں گے، مگر سب سے کم خط ممتاز جہاں لکھتی تھیں۔ چنانچہ خط میں واجد علی شاہ نے سخت شکایت کی، مگر اس شکایت میں کچھ خفگی تھی اور کچھ پیار تھا۔ سنیے: ممتاز جہاں نواب اکلیل محل صاحبہ سلامت۔ رجب کی 22ویں کو ایک قطع محبت نامہ آیا، کلیجے سے لگایا۔ تم جھوٹی ہو جو لکھتی ہو کہ میں متواتر خط بھیجتی ہوں۔ کل اس سمیت 3 خط تمہارے آئے، اور لوگوں کی 30 اور 40 خطوں کی باری آئی، اور ہم نے بھی اسی قدر ان کو جواب لکھے۔ تمہارے 3 ہی آئے، ہم نے 3 ہی جواب تمہیں لکھے۔
طبیعت لگی رہتی ہے، جس وقت خط آتا ہے جان میں جان آتی ہے۔ اپنی والدہ کو میری طرف سے بندگی کہہ دینا، بقلم جان عالم۔ اس کے بعد ایک اور خط ہے جس میں وہی روپے پیسے کی پریشانی ہے۔ لکھتے ہیں شعبان کی چوتھی کو 2 خط پہنچے، مجھے جناب امیر کی اور خدا کی قسم ہے کہ میں تم کو 3000 سے اوپر روپے بھجوا چکا ہوں، نہ پہنچے تو میرا کیا قصور ہے؟ کل کی تاریخ یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ جو 2 لاکھ روپے لاٹ صاحب بہادر سے میں نے مانگے تھے وہ سب کو دے دلا کر اٹھ چکے ہیں۔ اب دوبارہ رپورٹ اطلاعی روانہ ہے، دیکھیے کیا جواب آتا ہے۔ جب تک رپورٹ کا جواب نہیں آئے گا، جب تک دہانید لکھنؤ کی ملتوی ہے۔ میں شرماگی ایسا ہوں کہ مارے حجاب کے خط تک لکھنے کو نہیں جی چاہتا۔ زیادہ زیادہ، بقلم جان عالم۔ ادھر یہ پریشانی تھی، ادھر بیوی کا خط آیا کہ وہ بیمار ہیں۔ چنانچہ اگلے خط میں لکھتے ہیں 2 محبت نامے تمہارے، ایک ننا منا سا، دوسرا بڑا لمبا چوڑا میرے پاس پہنچا، سارا حال عشق کا اور نصیب دشمنا، علالت مزاج نازک کا اور علاج کا دریافت ہوا۔ بڑی فکر اور تشویش ہوئی، ذرا پرہیز رکھنا، کھٹا مٹھا بہت نہ کھانا، اگر ہم سے محبت ہے تو بخوبی علاج معالجہ کرنا، اور میرا رنج جو کرتی ہو صاحب، خدا یہ بھی آسان کر دے گا، کیوں رنج کر کے جان دو، وہ کریم ہے، اسے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو اس سے مایوس امیدوار۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ واجد علی شاہ سب کچھ بھول بھال کر تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنا کلام جمع کر رہے تھے۔ چنانچہ 15ویں خط میں لکھتے ہیں کہ صاحب تمہارے سر کی قسم، جب تمہارا محبت نامہ آیا اسی دن یا دوسرے دن میں نے جواب لکھے، اور جو فرصت نہ ہوئی یا کچھ طبیعت بے لطف ہوئی تو ذوالفقار الدولہ سے لکھوا کے آپ سن کے روانہ کر دیتا ہوں۔ تم تک نہ پہنچے تو لاچاری ہے۔ یہ لاچاری نہیں تھی بلکہ بیزاری تھی، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی خط ہیں کم و بیش سب کے سب میر محمد صفدر علی، ذوالفقار الدولہ یا محمد سجاد کے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی 15ویں خط میں لکھتے ہیں کہ بالفعل اپنے کلام کو جمع کر رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے فرصت نہیں ہے، مگر جواب تمہارے محبت نامے کا ذوالفقار الدولہ سے لکھوا دیا ہے، خود سن لیا ہے۔ اگر کلام جمع ہونے تک میں اپنے ہاتھ سے نہ لکھوں تو اور کچھ خیال نہ کرنا، کم محبتی تصور نہ کرنا، انشاءاللہ جب اس سے فراغت ہوئے گی بدستور نظم و نثر لکھوں گا۔ اب اسے لاچاری کہیں یا بیزاری، لیکن اتنا ضرور ہے کہ واجد علی شاہ نے اس کے بعد بہت سا وقت تصنیف و تالیف میں گزارا اور آئندہ نسلوں کے لیے علم کا ورثہ چھوڑا، جو بدقسمتی سے گمنامی کے غار میں چلا گیا اور ان کی لکھی ہوئی زیادہ تر کتابیں لاپتہ ہو گئیں۔ آج کا پروگرام کتب خانہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ تاریخ ممتاز کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ البتہ چلتے چلتے واجد علی شاہ کا ایک اور خط پڑھتے ہیں، لیجئے آپ بھی سن لیجئے۔ اے بلقیس، اے رشک برجیس، اے گوہر تابدار، اے گلے پر بہار، بڑی دیر سے ہم آئے ہیں، جھاڑ کمل تمہارے لیے 12 دری سکندر باغ میں سجوائے ہیں، صاحب تم کہاں تھیں؟ نہ یہاں تھیں نہ وہاں تھیں، خدا کے واسطے سچ بتاؤ، ذرا ہاتھ تو ادھر لاؤ، میرا دل دیکھنا کیسے دھڑکتا ہے، ذبح ہونے والے پرندے کی طرح پھڑکتا ہے۔ لو پھر میں اب سوار ہو جاؤں، تمہارے واسطے بھی گاڑی تیار کروا منگواؤں، کوچوانوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھوا دوں، جوانان چمن پھر رہے ہیں، کوئی قصہ پڑھ کر انہیں بھی کھسکا دوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، کیسے کیسے جلسے دن رات رہتے تھے ہمارے تمہارے دشمن، کبھی یوں فراق اور زندہ کا رنج کاہے کو سہتے تھے۔ چمن زر گل سے مالا مال تھے، درخت سرتاپا نہال تھے، آہ کس کی نظر بد لگ گئی جو صیاد کو بلبلوں سے قد لگ گئی، شکوہ بیجا ہے تقدیر کا لکھا ہے، نام ہی اس کا صیاد ہے، اس کا اظہار باعث آہ و فریاد ہے۔